अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कामयाबी के कुछ उसूल और कुछ राज। कामयाबी का पहला गुर है लगन और हिम्मत। कामयाबी अचानक नहीं मिलती, इसकी हमें तैयारी करनी पड़ती है। पहले से हम तैयारी करते हैं। अगर हमें कल कामयाबी चाहिए तो उसके लिए हमें आज ही से मेहनत करनी पड़ती है। अचानक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हर इंसान चाहता है कि वो कामयाबी हासिल करे। दुनिया में हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो कामयाबी हासिल करे, लेकिन हम देखते हैं कि हर शख्स कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। कायनात में कामयाबी के उसूल और क़वानीन मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किताबों से ही कामयाबी के उसूलों और क़वानीन को सीखें। हम कायनात में मौजूद आगाही से, कायनात के शऊर से, कायनात में मौजूद चरिंद परिंद और जो भी जानवर, जो भी कायनात के उसूल हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हमारे अंदर सीखने की सलाहियत मौजूद और हम मुशाहिदा करते हों। जब हमारा मुशाहिदा बेहतर होता है तो हमारे अंदर हर चीज़ से सीखने का एक जज्बा पैदा हो जाता है, एक लगन पैदा हो जाती है, या हमारे अंदर एक हुनर पैदा हो जाता है कि हम हर चीज़ से सीख सकते हैं। व्यूअर्स, इस सिलसिले में जो परिंदा बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है वो है शाहीन, जिसका ज़िक्र अल्लामा इकबाल के बेपनाह अशार में हमें बार बार मिलता है। अल्लामा इकबाल ने शाहीन को बहुत ज़्यादा अपने अशार में इस्तेमाल किया है और उसके मिजाज से मुताल्लिक़ बेशुमार ऐसी बातें हमारे इल्म में मौजूद हैं कि अगर हम उनको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक जैसे कि एक ईगल होता है, ईगल माइंडसेट के लोग जो कि ईगल की तरह चौकन्ना और बेदार रहते हैं, जो ईगल की तरह एक शाहाना अंदाज में जीना चाहते हैं, जो ईगल की तरह एक शाहाना सोच रखते हैं, यही शाहाना अंदाज़ हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वसी आसमानों में पर फैलाए उड़ता हुआ शाहीन आज़ादी और ताकत की एक अलामत है। परवाज़ के लिए, उड़ान भरने के लिए पैदा होने वाला परिंदा, लेकिन भरपूर उड़ान भरने के लिए उसे अपने परों को पहले ताकतवर बनाना होता है। पहले उसे अपने परों को फैलाना सीखना होता है। इसकी ट्रेनिंग उसे उसकी माँ 4 से 6 हफ्ते की उम्र में ही देना शुरू कर देती है। शाहीन की जो माँ होती है वो बच्चों को अपने ऊंचाई पर बने हुए घोंसलों से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, नीचे धकेल देती है, और फिर उन्हें हवा में ही पकड़ लेती है, और फिर उन्हें दोबारा ऊपर ले जाकर घोंसले में रख के फिर से उन्हें एक बार नीचे धकेल देती है। और इसकी वजह क्या होती है कि वो चाहती है कि बच्चा जो है वो उड़ान भरना सीख ले और उड़ने में महारत हासिल कर ले। उसके लिए वो उसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही छोटी उम्र से शुरू कर देती है। व्यूअर्स, इसमें इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक पोशीदा है कि हिम्मत और हौसला और लगन और मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश ही में कामयाबी का राज पोशीदा है। अगर हम इसे और मज़ीद गहराई से समझना चाहें तो हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। उसमें नंबर 1 है अपने खौफ का सामना करें। जैसे शाहीन अपनी पहली परवाज़ के दौरान यकीनन खौफज़दा होता है, उसकी माँ भी खौफज़दा होती होगी बच्चे को नीचे धकेलते हुए, लेकिन वो जानती है कि बच्चा जब खौफ का सामना करेगा तो वो उड़ान भरना सीख लेगा। जब नीचे गिरेगा तो खुद ब खुद उसके अंदर उड़ने की एक हिम्मत पैदा होगी और वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करेगा, अपने पर फैलाएगा और उड़ना सीख लेगा। तो इसी तरह से इंसान अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख लेता है तो वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल करता है। कंफर्ट जोन के अंदर अगर हम रहेंगे और हम बहुत ज़्यादा, हमें एक हमारे वालिदैन जो हैं वो पैम्पर करके पालेंगे, हम पैम्पर्ड लाइफ मिलेगी, तो हम ज़िंदगी में जद्दोजहद करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान के साथ समझना है कि हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है अगर हम कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2 हमारे पास है नाकामी को कबूल करें। शाहीन की इब्तदाई कोशिशें जो होती हैं वो शुरू में वो नाकाम ही साबित होती हैं, लेकिन ना शाहीन की जो माँ है वो ख़ुद हिम्मत हारती है और ना अपने बच्चे को हिम्मत हारने देती है। वो बार बार उसे ऊपर हवा में पकड़ लेती है और उसे दबोच कर वापस घोंसले में ले जाती है और फिर नीचे धक्का देकर उसे नीचे धकेल देती है ताकि वो बार बार की प्रैक्टिस से महारत हासिल कर ले। वो बच्चे को हिम्मत हारना नहीं सिखाती और ना ही बच्चा बार बार
کی پریکٹس کی وجہ سے اپنی ہمت ہارتا ہے. وہ بھی مسلسل کوشش کرتا ہے اور اس کی ماں بھی مسلسل کوشش کرتی ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ بچہ مکمل طور پر اڑان بھرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس کے پروں کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پروں کے اندر پرواز کرنے کی ہمت آ جاتی ہے اور وہ انہیں پھیلانا سیکھ لیتا ہے. تو اڑان بھرنے کے لیے پروں کو پھیلانا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا زیادہ ہماری صلاحیتیں بڑھیں گی، جتنا زیادہ ہم اپنے اوپر کام کریں گے، اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر ہمت، لگن اور جذبہ پیدا ہوگا. نمبر 3 ہمارے پاس ہے توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت. بہت امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ کہ شاہین کی نظر غیر معمولی ہوتی ہے، دور سے اپنے شکار کو بھانپ لیتا ہے، اور جب وہ ایک بار شکار کو بھانپ لیتا ہے، اس پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتا ہے، تو وہ پھر تا دیر اس شکار کو اپنی نظر میں رکھتا ہے. جب تک وہ شکار تک نہیں پہنچ جاتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے شکار سے غافل نہیں ہوتا. اس کی نظر کبھی نہیں چوکتی، وہ چوکنا رہتا ہے اور اپنے شکار کو دبوچنے کے بعد ہی وہ اس پر سے نظر ہٹاتا ہے. تو اگر فوکس کرنے کی یہ عادت ہم شاہین سے سیکھ لیتے ہیں، اور جو بھی ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ہمارا فوکس ہے، ہم اپنی زندگی میں جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے ہی اوپر دھیان رکھتے ہیں، بجائے اپنی سوچ کو، اپنے فوکس کو ہم بار بار چینج کریں. آج کچھ اور سوچیں، کل کچھ اور سوچیں، بار بار ہمارے ذہن، ہمارے خیالات اگر بھٹکتے رہیں اور ایک چیز کے اوپر ہمارا فوکس نہ ہو تو کامیابی حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر فوکس ایک ہی رہے اور ہماری تمام سوچیں جو ہیں وہ فوکسڈ ہوں تو ہم کامیابی کو یقینی طور پر حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. نمبر 4 ہمارے پاس ہے لچک. لچک کی صلاحیت بہت بڑی صلاحیت ہے. شاہین طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، ہر طرح کے حالات اور تند و تیز ہواؤں کا سے نبرد آزما ہوتا ہے، اور تمام تر موسم کی جو بھی حالات ہوں، جیسا بھی موسم ہو، خود کو محفوظ رکھنا جانتا ہے. اس کے اندر بے انتہا لچک پائی جاتی ہے، اور خاص کر بارش کے موسم میں جب تمام پرندے بھیگنے سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کا رخ کرتے ہیں، شاہین خود کو بادلوں سے اوپر لے جاتا ہے. بہت بڑا سبق ہے یہ ہمارے لیے کہ اس میں کیا سبق ملتا ہے ہمیں، کہ جو مسائل ہماری زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں، اگر ہم مسائل سے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو مسائل خود بخود چھوٹے ہو جاتے ہیں. جو بارش تمام دوسرے پرندوں کے پروں کو بھگونے کی صلاحیت رکھتی ہے، شاہین خود کو اس بارش سے اوپر اٹھا لیتا ہے، ان بادلوں سے اوپر لے کر چلا جاتا ہے. تو اگر ہم مسائل سے اوپر اٹھ جانا سیکھ لیں، مسائل سے اوپر نکل جائیں، تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ خود بخود چھوٹے رہ جاتے ہیں، ہمارے لیے غیر اہم ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ شاہین کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم طریقہ کار ہے جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ شاہین جب 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو شاہین کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے، اور وہ اونچی پرواز کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس کے پروں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ بہت اونچی اڑان بھر سکے. وہ اس کی چونچ بھی جھڑنے لگتی ہے، وہ کوئی شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے پر اور بال بھی جھڑنے لگتے ہیں، اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. ایسے میں اس کے پاس 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں کہ وہ موت کا انتظار کرے، یا پھر وہ ایک مشکل اور تکلیف دہ عمل سے گزر کر خود کو نئے سرے سے اڑان بھرنے کے قابل بنائے. اور ویورز، شاہین ہمیشہ دوسرے آپشن کو ترجیح دیتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے. وہ ایک اونچی چٹان کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان شکار کر کے اپنے پاس رکھتا ہے، اور اپنی چونچ سے اپنے پر اور اپنے پنجے نوچ دیتا ہے، اور پھر چٹان پر مار کر اپنی چونچ کو بھی توڑ دیتا ہے. اور یہ سارا عمل تقریباً 5 ماہ میں مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد شاہین نئے ولولے، نئے جوش اور نئے عزم کے ساتھ ایک نئی اور بھرپور اور پرجوش اڑان کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر شاہین پرندہ ہو کر اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے تو ہم انسان ہو کر ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ویورز، شاہین ایک پرندہ ہونے کے باوجود اس قدر پرجوش ہوتا ہے کہ خود کو مکمل طور پر ایک نئے قالب میں، ایک نئے سانچے میں ڈھال لیتا ہے. تو ہم تو پھر انسان ہیں، ہم کیوں ٹرانسفارم نہیں ہو سکتے؟ پرانی عادات و اطوار کی جگہ، پرانے مزاج کی جگہ، منفی سوچ کی جگہ، ایک نیگیٹو پرسیپشن کی جگہ ہم کیوں کوئی بہتر پرسیپشن نہیں بنا سکتے؟ ہم کیوں اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے؟ ہم کیوں نئی عادات و اطوار
اپنا نیا مزاج تشکیل دے سکتے، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی پرانی عادات اور پرانے مزاج اور پرانے پرسیپشن کی جگہ نئے عادات و اطوار، نیا مزاج اور نیا پرسیپشن بنا لیتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ ویورز ہمیشہ یاد رکھیں کہ تبدیلی کا عمل مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن نئی زندگی اور نیا جوش اور ولولہ ہمیں دیتا ہے اور ہمیں ایک نئی اڑان بھرنے کے قابل بناتا ہے، ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مکمل طور پر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن راستے بھی موجود ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ اپنی نظر راستوں کی طرف رکھنی ہے۔ ہمیں کامیابی کے لیے تمام امکانات کو بروئے کار لانا ہے، ہمیں اپنا فوکس مینٹین کرنا ہے، ہمیں گر کر سنبھلنے کی جو عادت ہے اس کو اپنانا ہے، ہمیں اپنی ناکامیوں کے ساتھ اپنے آپ کو قبول کرنا ہے۔ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اس کا کوئی عمل ناکام ہوتا ہے تو ہمیں بار بار اس عمل کو دہرانا ہے، اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہم سے کسی بھی ناکامی کے لیے ہم سے کہاں پر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، جہاں پر ہماری صلاحیتوں کو امپروو کرنے کی ضرورت تھی ہم اپنی صلاحیتوں کو امپروو کریں گے۔ جس بھی حوالے سے ہمیں ضرورت اس بات کی ہو کہ ہم کچھ مزید بہتر کر سکتے ہیں، وہاں پر ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کریں گے، اپنے پرسیپشن کو بہتر کریں گے، نئے سرے سے تیاری کریں گے اور پھر ایک نئی کامیابی کے راستے پر خود کو ڈال دیں گے۔ شاہین کی زندگی ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں۔ بلندیوں پر پرواز کا فن سیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی کہ شاہین کی زندگی کو دیکھیں، اس سے سبق سیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کوشاں ہو جائیں، محنت کریں ہمت، لگن اور جذبے کے ساتھ اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھا لینا ہی ہماری سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔ وہ تمام لوگ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں، میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔